کیونکہ صرف کے تعلق سے سب سے اہم بات کیا ہے؟ اس میں جتنی زیادہ آپ پریکٹس کریں گے، جتنی تمرینیں حل کریں گے، یہ آپ کے لیے عربی بولنے، عربی سیکھنے اور عربی لکھنے کے اعتبار سے اور سمجھنے کے اعتبار سے بڑی مفید یہ کتاب ہوتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو گرامر ہے عربی زبان کی، ان میں سب سے اہم کتاب نحو کی ہوتی ہے، علم النحو جس کو ہم کہتے ہیں۔ جتنی ضرورت علم النحو کی ہوتی ہے، اتنی ہی ضرورت علم الصرف کی بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ علم النحو سے ہم اعراب اور اس کی صحیح پہچان کیا ہوگی، کون سا اعراب کہاں آئے گا، اور کس طریقے سے ہم اس کو پڑھیں گے، اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا صحیح۔ علم النحو سے ہمیں یہ اہم اہم باتیں، اہم قواعد معلوم ہوتی۔ وہیں پر علم الصرف سے خاص طور پر گردانے اور پھر اس کے اندر ورب کی جتنی شکلیں ہیں، فعل کی جتنی شکلیں ہیں، وہ ہمیں وہاں پر سیکھنے کو ملتی ہیں۔ خاص کر کے جیسے مثال کے طور پر کہنا ہو کہ اس ایک آدمی نے زمانے قدیم میں، گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام کیا، تو یہ بات اگر ہمیں کہنی ہے تو اس کے لیے ہمیں صرف کی ضرورت ہے، علم الصرف کی ضرورت ہے، علم صرف کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ یہاں پر دو باتیں ہوئی، ایک ہوا کہ کام، یعنی کہ اس جملے کے اندر ایک بات یہ بتائی گئی کہ پچھلے زمانے میں، گزرے ہوئے زمانے میں، یا کچھ اوقات پہلے، کچھ ایام پہلے ایک کام ہوا ہے جو کسی مرد نے کیا ہے، کرنے والا مذکر ہے۔ تو اس سلسلے میں علم الصرف ہمیں کیا کہتا ہے؟ علم الصرف ہمیں یہ بتائے گا کہ یہاں پر کون سا صیغہ استعمال ہوگا، یعنی کہ فعل ماضی کا صیغہ استعمال ہوگا، کیونکہ پاسٹ کے بارے میں، ماضی کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اور اس میں صیغہ کون سا ہوگا؟ واحد مذکر غائب کا صیغہ استعمال ہوگا، کیونکہ اس ایک مرد نے کہا کہ اس ایک مرد نے زمانے قدیم میں کوئی کام کیا، تو یہ بتا رہا ہے کہ ایک کرنے والا آدمی ایک ہے اور مذکر ہے، اور کام جو ہے پاسٹ میں ہوا ہے، ماضی میں ہوا ہے، تو ماضی کا صیغہ آئے گا، اور ماضی کے صیغے کے ساتھ ساتھ اس میں مذکر کا صیغہ آئے گا اور واحد آئے گا۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ ماضی ہی کے اندر اگر ہم سمجھ لیں تھوڑی دیر کے لیے، تو مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں گے، مثال کے طور پہ کوئی یہ کہے کہ ایک عورت نے، یا اس عورت نے زمانے قدیم میں کھانا کھایا، پچھلے دور میں، پچھلے کچھ دنوں میں اس ایک عورت نے کھانا کھایا، تو اس میں چار باتیں جڑ گئی۔ کیا کیا باتیں ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کھانا کھانا، ایک بات۔ دوسری چیز، کھانا کھانا جو ہے ایک عمل ہے، ایک فعل ہے، تو اس کا عربی زبان میں کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ چیز علم الصرف سے ہمیں پتہ چلے گا۔ گویا کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اکلا کے معنی ہوتا ہے کھانا کھانا، اکلا معنی کھانا کھانا۔ تو اب لفظ اکلا نے بتا دیا کہ کھانا کھانے کا کام جو ہے، اگر کسی کو بتانا ہو تو لفظ اکلا سے ہم یہ بات بتا سکتے ہیں۔ لیکن ابھی بات پوری نہیں ہوئی، کیونکہ اس کے اندر دو باتیں ہیں اور بچی ہے۔ ایک تو یہ کہ کرنے والی خاتون ہے، عورت ہے، کرنے والی عورت ہے، لہذا پتہ چلا کہ جو سیگا ہوگا وہ مؤنث کا سیگا ہو، دو بات، مؤنث کا سیگا ہوگا۔
تو اب ہم اکلا کے ذریعے سے گرداننا شروع کریں گے. اکلا، اکلا، اکلو، اکلت، اکلت، یہاں تک پہنچتے ہی یہ صیغہ ہمیں معلوم ہو جائے گا. جس نے بتا دیا کہ اس ایک عورت نے کھانا کھایا. اب یہ بھی بتا دیا گیا تیسری چیز جو جاننے کی وہ یہ کہ کھانا کھایا ہے. کھاتا ہے نہیں، کھائے گا نہیں، یہ نہیں کہا جا رہا. کھاؤ یہ نہیں کہا جا رہا، بلکہ کیا کہا جا رہا؟ کھانا کھایا. تو کھانا کھایا یہ بتاتا ہے کہ اس کام کو زمانے قدیم میں، پچھلے زمانے میں، پاسٹ میں، گزرے ہوئے کچھ دنوں میں، کچھ ایام میں اس خاتون نے کھانا کھایا ہے، یعنی کہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا جائے گا. تو تین باتیں آئی. ایک تو یہ کہ لفظ اکلا کے ذریعے سے ایک اکلا فعل کا ثابت ہوا، ہمیں معلوم ہوا. یہ اکلا کا فعل کہاں سے معلوم ہوا؟ یہ علم الصرف سے معلوم ہوا. اسی طریقے سے جی بیٹے. خاتون نے، کسی عورت نے کھانا کھایا ہے تو یہ صیغہ مؤنث کا صیغہ ہوگا. یہ بھی کس سے پتا چلا؟ ہمیں صرف سے پتا چلا. اسی طریقے سے ڈال دو ذرا ڈھکن کھول کو فعل ذرا ادھر ڈال یہ دو تھوڑا ماضی سا کے اندر ہوا ہے، پاسٹ میں ہوا ہے، کسی گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے. لہذا یہ بتاتا ہے کہ یہ کام زمانے قدیم میں ہوا تو یہ ماضی کا صیغہ ہے. تو اس لیے اس کے لیے اکلت کا لفظ استعمال کریں گے. یہ ایک جملے نے بتا دیا، جس کو ہم اردو میں کافی بڑا لکھ رہے ہیں. اس ایک عورت نے زمانے قدیم میں یا پچھلے زمانے میں یا کچھ دنوں پہلے کھانا کھایا. اتنا بڑا جملہ ہم ایک ہی، صرف اور صرف ایک جملے کے اندر اکلت بولتے ہی پوری تعبیر ادا ہو جاتی ہے. یہ عربی زبان کی خاص خوبی ہے جو اللہ عز و جل نے عربی زبان کے اندر رکھی ہے. اسی طریقے سے یہاں تو دو باتیں آپ نے سمجھی اور سیکھی ہے. وہ یہ کہ کرنے والا مرد ہے تو مذکر کا صیغہ استعمال ہوگا، کرنے والی خاتون ہے تو مؤنث کا صیغہ استعمال ہوگا، اور ماضی کا صیغہ استعمال ہوگا. چونکہ ہم نے بات گفتگو ماضی کی ہے تو آپ کو تمام ماضی کی گردانوں کو زبانی یاد کرنا ہوگا، جس کے ٹوٹل صیغے 14 ہوتے ہیں. ماضی کے ٹوٹل صیغے 14 ہوتے ہیں. پوری گردان 14 صیغوں پر مشتمل ہوتی ہے. ان میں 3 غائب کے ہوتے ہیں مذکر کے، 3 غائب مؤنث کے ہوتے ہیں، 3 حاضر کے صیغے ہوتے ہیں مذکر کے، 3 مؤنث کے. تو ٹوٹل یہ 12 ہو گئے. اور 2 متکلم کے. متکلم مطلب بولنے والا، خود بتانے والا. تو متکلم کے جو 2 صیغے ہوتے ہیں اس میں ایک واحد متکلم کا صیغہ ہوتا ہے، اور یہ دونوں واحد متکلم کے اندر دونوں لوگ شامل ہوتے ہیں، مذکر مؤنث. اور ایک جمع متکلم، اس کے اندر بھی مذکر مؤنث دونوں شریک ہوتے ہیں. تو کل ملا کر کے ٹوٹل 14 صیغے ہوتے ہیں پوری گردان کے. اگر آپ کو ماضی میں نے آپ کو ایک ایک مثال ماضی کی مذکر اور مؤنث کی دی، واحد کی دی. اچھا، تثنیہ کی اگر آپ کو دینا ہو کہ ان 2 مردوں نے کھانا کھایا. اب دیکھیے 4 باتیں یہاں پر ہیں. سب سے پوائنٹ کی بات کیا ہے؟ میں الحمدللہ یہ جب صرف پڑھاتا ہوں، اس سے پہلے بھی پڑھانے کا موقع ملا، ایسے ہی عربی سکھانے کی جب بات آتی تو بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں سنٹنس بنانے میں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ سنٹنس کیسے بنایا جائے اردو زبان میں. سب سے پوائنٹ کی بات اس میں کیا ہے؟ کھانا کھانا. یہ سب سے پوائنٹ کی بات. کھانا کھانا یہ سب سے اہم کام اس میں ہوا ہے، اور یہ پوائنٹ کی بات ہے. اس کے لیے عربی زبان میں سب سے پہلے جو لفظ آتا ہے وہ ایک طرف لکھ دیجیے. اگر بورڈ ہوتا ہے یہاں پہ تو میں بورڈ پر لکھ کر کے آپ کو سمجھاتا ہے، پورے جملے کو سامنے رکھ کر کے کہ یہاں پر اس طریقے سے لکھا جاتا. ہم اس طریقے سے جملہ بناتے، اور یہ طریقہ اگر آپ نے اختیار کیا انشاءاللہ آپ کو عربی بنانے میں کبھی انشاءاللہ تعالی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. تو سب سے پوائنٹ کی بات اس میں کیا ہے؟ کھانا کھانا. قطعی کھانا کس نے کھایا، کتنے لوگوں نے کھایا، کب کھایا، اس کو چھوڑ دیجئے. پہلے پوائنٹ کیا ہے؟ کھانا کھایا. ان 2 مردوں نے کھانا کھایا. ان 2 مردوں نے کھانا کھایا. پوائنٹ کی بات کیا ہے؟ کھانا کھانا.
سب سے پہلے آپ علم الصرف سے معلوم کیجئے کہ کھانا کھانے کی عربی کیا آتی ہے، تو وہ بتائے گا علم الصرف کے کھانا کھانے کی عربی آتی ہے اکلا، تو آپ ایک طرف لکھ لیجئے اکلا۔ اچھا، دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ کھایا۔ کھایا بتاتا ہے کہ یہ کام پاسٹ میں ہوا ہے، ماضی میں ہوا ہے، زمانے قدیم میں ہوا ہے، پچھلا زمانہ جو گزر چکا ہے، یا کچھ ایام پہلے، کچھ وقت پہلے، یعنی جو گزر چکا ہے اس وقت میں یہ بات ہوئی ہے، یہ کام ہوا ہے، کھانا کھانے کا کام پچھلے دور میں۔ تو علم الصرف سے آپ معلوم کریں گے کہ علم الصرف آپ بتائیے کہ کھانا کھایا یہ لفظ کس میں آتا ہے، تو بتائیں گا آپ کو کہ یہ ماضی میں آتا ہے، یہ فعل ماضی کے اندر یہ آتا ہے۔ تو اکلا جو ہے لفظ ماضی ہی ہے، اور اکلا نے بتا دیا کہ کھانا کھانا یہ ماضی میں ہوا، لیکن بات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی۔ تیسرا پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ ان دو مردوں نے بکر میں کون ہے؟ ان دو مردوں نے کھانا کھایا، تو اب یہ بتائیں گے، ہم پوچھیں گے علم الصرف سے، علم الصرف سے ہم یہ معلوم کریں گے، یہ پوچھیں گے کہ علم الصرف آپ بتائیے کہ دو لوگوں کی عربی کیا آتی ہے، تو وہ کہیں گا کہ بہت سمپل ہے۔ سمپل یہ ہے کہ اکلا میں جو آپ نے پہلے پڑھا کہ اکلا مانے ایک آدمی نے کھانا کھایا، اسی میں لام کے آگے ایک الف بڑھا دیجئے، اکلا، لام الف زبر لا، اکلا، دو مردوں نے کھایا۔ دیکھیں کتنی سمپل بات ہے، اور کتنا آسان طریقہ ہے عربی بولنے سیکھنے کا۔ تو ان دو مردوں نے کھانا کھایا، ٹھیک ہے، ان دو مردوں نے کھایا، اب یہاں تک بات آپ کی ہو گئی۔ اچھا، مردوں نے کھایا تو بتا رہا ہے کہ یہ جملہ یہ مذکر ہے، تو آپ علم الصرف سے معلوم کریں گے کہ بھائی ہمیں جو ہے مذکر دو مردوں نے کھایا ہے، تو مذکر کا صیغہ ماضی میں کیا آتا ہے، تو وہ کہیں گا کہ اکلا لفظ ایسا ہے جو مذکر کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور مؤنث کے لیے بھی، وہ مؤنث کے لیے تھوڑے سے فرق کے ساتھ آتا ہے۔ تو مذکر کے لیے بولا جاتا ہے جس کے اندر اکلا میں لام کے بعد الف بڑھا دیا جائے، لام الف زبر لا، تو اکلا کے معنی ہوتے ہیں ان دو مردوں نے کھایا، یہ پورا کمپلیٹ ہو گیا۔ اچھا، اسی میں اگر کوئی کہے کہ بھئی دو مردوں کے بجائے دو عورتیں بنا دیں، تو ہم نے اس سے پہلے ایک جملہ بنایا کہ اس ایک عورت نے کھانا کھایا، تو اس کے لیے ہم نے اکلت استعمال کیا تھا، اکلت سیکھا تھا۔ علم الصرف یہ کہے گا کہ یہاں پر اکلت میں جو تا ہے لاسٹ میں، اس تا کے بعد الف بڑھا دو، اکلتا، ان دو عورتوں نے کھایا۔ دیکھیے سمپل، تو دو عورتوں کی بات آئی یا دو مردوں کی بات آئی، اس میں الف کے ذریعے سے تسنیہ، اس کو تسنیہ کا صیغہ کہتے ہیں، اور تسنیہ کا صیغہ بنا دیا گیا۔ تو اکلتا یہ مؤنث کا تسنیہ کا صیغہ ہے، اور اکلا مذکر کا تسنیہ کا صیغہ ہے۔ اچھا، یہاں تک بات ہو گئی، گویا کہ آپ نے چار صیغے سیکھ لیے، دو مذکر کے سیکھے، دو مؤنث کے سیکھے، واحد سیکھے، تسنیہ سیکھے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایک اور سیگا پوچھا جا رہا ہے یا بتایا جا رہا ہے، جیسے کوئی ہم سے پوچھے یا کوئی کہے کہ یہ ایک جملہ ہمیں بتا دیجئے یا بنا دیجئے کہ ان سب مردوں نے کھایا، ان سب مردوں نے کھایا۔ اب اس میں دیکھیں چار باتیں وہی ہیں جو اس کے اندر تھی، بس ایک چیز کا فرق ہو گیا، وہاں پر دو مرد تھے، یہاں سب مرد ہے، گویا کہ یہ بتا رہا ہے سب مرد کہ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اب ہم علم الصرف سے معلوم کریں گے کہ یہ بتائیے کہ اکلا مانے کھایا، اب اس کے اندر ہم کون سی چیز ملائیں گے تو جمع کا صیغہ بن جائے گا، تو علم الصرف کہے گا کہ آپ نے تثنیہ بناتے ہوئے لام کے بعد الف بڑھایا تھا، اب لام کے بعد آپ کو کیا کرنا، اکلا جو واحد کا صیغہ تھا، اکلا، اس لام کے بعد آپ واو بڑھا دیجئے، اور اس کے بعد الف بڑھا دیجئے،
لام کے بعد واو بڑھا دیجئے اور اس کے بعد الف، اکلو، لام کے اوپر پیش، لام واو پیش، لو، واو مدہ جس کو کہتے ہیں تجوید کے قاعدے میں، تو لام کے اوپر پیش اور واو ساکن اور الف اس کے بعد لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا لیکن لکھا جاتا ہے۔ تو ہم علم الصرف سے معلوم کریں گے کہ آپ بتائیے کہ جمع کا صیغہ ہم اس میں کیسے بنائیں گے؟ تو وہ کہیں گا کہ لام کے بعد جو ہے واو بڑھا دیں اور لام کے اوپر آپ جو ہے پیش لگا دیجئے اور واو ساکن ہو اور اس کے بعد الف ہو، اکلو، ان سب مردوں نے کھایا۔ چونکہ اب میں آپ کے سامنے اس لیے مزید تفصیل نہیں کر رہا ہوں، سب ماضی کے ہی میں آپ کے سامنے جملے اور سینٹنس بنا رہا ہوں، اس لیے یہاں پر اکلا کا لفظ استعمال کرتے ہوئے میں نے آپ کو 3 ماضی کے مذکر کے ماضی کے مذکر کے صیغے بتائے اور 2 مؤنث کے صیغے بتائے، جس کے اندر واحد اور تسنیہ داخل تھا۔ البتہ اب آپ مؤنث کا جمع کا صیغہ ماضی میں کیسے ہوگا، یہ اگر آپ علم الصرف سے معلوم کریں گے کہ ان سب عورتوں نے کھایا، ان سب عورتوں نے کھایا، اگر یہ معلوم کرنا ہے آپ علم الصرف سے معلوم کریں گے تو علم الصرف کہے گا کہ یہ تو بہت سمپل بات ہے۔ سمپل بات یہ ہے کہ آپ نے جیسے اکلا واحد مذکر غائب کا جو صیغہ آپ نے بنایا تھا، بس اس کے آگے کیا کریے، نون بڑھا دیجیے، نون کے اوپر زبر، نون کے اوپر زبر لگا دیجئے اور لام کو ساکن کر دیجئے، اکلنا، اکل نہ، لام کو ساکن کر دیجئے اور نون زبر نہ بڑھا دیجئے، نا، نون زبر نہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، نون زبر نہ، نون زبر نہ آپ بڑھا دیجئے، لام ساکن کر دیجئے، اکلنا، اکلنا، اکلنا۔ وہ کہے گا یہ جمع کا صیغہ ہے اور مؤنث کا صیغہ ہے، مؤنث کی پہچان یہ ہے جو جمع میں وہ نون اخیر میں نون زبر نہ لگتا ہے اور لام ساکن۔ تو یہ جو ہم نے جملہ بنایا اکلنا، یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں ان سب عورتوں نے کھایا، ان سب عورتوں نے کھایا۔ آپ نے تقریباً ماضی کے 6 صیغے سیکھ لیے، سمجھ لیے، 3 مذکر کے سیکھے، 3 مؤنث کے سیکھے۔ اب سیم اسی طریقے سے اسی وزن پر آپ کو کیا کرنا ہے، مذکر کے اور مؤنث کے اور 3 صیغے حاضر کے بنانے۔ اب تک ہم غائب کے بنانے، ان کر کے، اس، ان دونوں، ان سب، اس طریقے سے گویا کہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ ماضی میں، مطلب غائب کا صیغہ ہے، وہاں حاضر نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ آپ یہ بتائیے کہ یہاں کوئی موجود آپ کے سامنے مخاطب ہے، حاضر ہے، تو اس سے مخاطب ہو کر کے بول رہے ہیں کہ آپ ایک مرد نے کھایا، آپ ایک مرد نے کھایا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حاضر کا صیغہ ہے اور کسی کو آپ مخاطب کر رہے ہیں، تو آپ ایک مرد نے کھایا، مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اب اکلا کا صیغہ جو آیا تھا، آپ علم الصرف سے معلوم کریں گے تو علم الصرف آپ کو بتائے گا کہ دیکھیے اکلا جو آپ نے شروع میں پہلا جو صیغہ بنایا تھا ماضی میں واحد مذکر غائب کا صیغہ، بس اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے، اکلا میں لام کے بعد لمبی تا بڑھا دیجئے، لمبی تا بڑھا کر کے اس کے اوپر زبر دے دیجئے اور لام کو ساکن کر دیجئے، اکلتا، اکل تا، تالی زبر تا، تا زبر تا، تالی زبر تا نہیں، تا زبر تا، اکل تا، تو ایک مرد نے کھایا، تو تا زبر تا ہمیں کیا ہے، لمبی تا بڑھا کر کے اس کے اوپر زبر دے دینا ہے اور لام کو ساکن کر دینا ہے۔ یہ کیا ہے، یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل ماضی، ماضی اکلا چونکہ فعل ماضی ہے تو بات ماضی ہی کی چل رہی ہے، لیکن صیغہ اب بدل گیا، اب تک اس سے پہلے جو ہم جو ہے 6 صیغے پڑھے وہ ماضی کے تھے لیکن غائب کے تھے، اب یہاں پر جو صیغے ہم شروع کر رہے ہیں وہ حاضر کے صیغے ہیں۔
तो अकलता, अकलता हम कह रहे हैं, ये इल्म सर्फ ने हमें बताया, जिसका मतलब है कि तू एक मर्द ने खाना खाया, या आप एक मर्द ने खाना खाया। अच्छा, हम यही बात इल्म सर्फ से पूछते हैं कि इल्म सर्फ ये बताइए कि ये कहना हो कि आप दो मर्दों ने खाना खाया, आप यानी कि हाजिर हैं, सामने मौजूद है, आप दो मर्दों ने खाना खाया या तुम दो मर्दों ने खाया, ऐसा भी बोलते हैं उर्दू में। चूंकि आपको जुमले में ये चीज नजर आएंगी, किताबों में भी नजर आएंगी। तुम दो मर्दों ने खाना खाया, तुम बता रहा है कि सामने मौजूद है, हाँ, गायब नहीं है, हाजिर है वो। तो तुम दो मर्दों ने, दो करके बता रहा है कि ये सेगा तस्निया का है। वाहिद के लिए हमने अकलता इस्तेमाल किया, तस्निया के लिए आप इल्म सर्फ हमें बताइए कि कौन सा सेगा इस्तेमाल किया जाएगा। तो इल्म सर्फ आपसे कहेगा कि जैसे आपने अकल ता वाहिद मुजक्कर हाजिर के लिए बनाया, कोई मुश्किल नहीं है, इसमें क्या करिए, ता के बाद अलिफ बढ़ा दीजिए, अकलता, 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 अकल ता, हम जो पढ़ते थे वाहिद मुजक्कर हाजिर में, उसी में आप ताली जबर ता बढ़ा दीजिए, अकलता, ताली जबर ता। जी बिल्कुल। तो इसके अंदर क्या है, आपको एक फायदा यह हासिल होगा कि आपने सिर्फ ता के बाद अलिफ पढ़ा दिया, तो इससे इल्म सर्फ ने आपको बताया कि यहाँ पर आपका हाजिर का, मुजक्कर हाजिर का तस्निया का सेगा बन गया, अकलता तस्निया मुजक्कर हाजिर का सेगा आपके सामने बिल्कुल खुल करके वाज़ेह हो गया। अच्छा, अगर आपसे कोई कहे कि सामने बहुत सारे मर्द हैं, उनको मुखातब करना है, तुम सब मर्दों ने खाया, तुम सब मर्दों ने खाया, अकेला, ये खाने की बात हो रही है, और सब जगह मैं अकेला ही इस्तेमाल कर रहा हूं चूंकि खाने ही की बात हो रही है। तो, अब चूंकि तुम सब बोल रहे हैं, तो मालूम ये हुआ सब ने बता दिया कि ये जमा का सेगा है, तुम सब। तो आप इल्मु सर्फ से मालूम करेंगे, इल्मु सर्फ आप बताएं कि तुम सब मर्दों ने खाया, इसका क्या अरबी, इसकी अरबी क्या बनेगी। तो वो कहेगा कि देखिए, आपने अकला जो बनाया था, उसमें अकलता जिस तरीके से वाहिद मुजक्कर हाजिर का बनाया था, करना कुछ नहीं है, अकलता ता के बाद जो है मीम बढ़ा दो, अकल ता के बाद क्या बढ़ा दो, मीम बढ़ा दो, और ता पे पेश लगा दो, लाम को साकिन कर दो, अकल तुम, अकल तुम, अकल तुम। जी, अकल तुम। जी, अकल तुमा। जी, तो जमा मुजक्कर के लिए तुम का सेगा इस्तेमाल कर दो। तो इस तरीके से वा तस्निया में जो है हमें इस्तेमाल करना था, वो नसरतु, नसरता यहाँ पर रह चुके, नसरा के जरिए से मदद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, हम अकला का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अकलता, अकल तुमा, मीम अलिफ जबर मा, तुमा इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद जो जमा का सेगा आएगा वो अकल तुम, अकल तुम का सेगा इस्तेमाल करेंगे, जिसके माने होते हैं तुम सब मर्दों ने खाया। ऐसे ही अगर आप जो है हाजिर के ये तीन सेगे मुज़क्कर के पढ़ लें, उसके बाद आप इल्म सर्फ से मालूम कीजिए कि अगर कहना हो कि तू एक औरत ने खाया, या आप एक औरत ने खाया, तो आप एक औरत ने खाया तो बता रहा है कि आप एक औरत, सामने मुखातब एक खातून, एक औरत थे, तो उसके लिए कौन सा सेगा बनाया जाएगा। तो इल्म सर्फ आपको बताएंगे कि यहाँ पर आप जैसे अकलता वाहिद मुजक्कर हाजिर में आपने बनाया था, ता जबर ता था, बस करना कुछ भी नहीं है, ता जबर ता के बजाय ताजेर ती कर दीजिए, अकल ती, ताजेर ती, तू एक औरत ने या आप एक औरत ने खाया। और
तस्निया में बिल्कुल सेम है, जैसा मुजक्कर का था वैसे मुअन्नस का भी होगा। अकलती, उसके बाद तुम दो औरतों ने खाया, तो ता के बाद मीम अलिफ जबर मा बढ़ा देंगे। अकल तुमा, अकल तुमा, मुजक्कर मुअन्नस दोनों में, वाहिद मुजक्कर और तस्निया मुजक्कर, तस्निया मुअन्नस, वाहिद तस्निया मुजक्कर और तस्निया मुअन्नस के हाजिर के दोनों सेगों में बराबर बराबर होगा। तो यहां पर अकल तुम दो औरतों ने, तुम दो औरतों ने खाना खाया। कोई कहे कि ये बताइए कि तुम सब औरतों ने खाना खाया, तो सब औरतों ने खाना खाया ये बताता है कि सामने वाले बहुत सारे हैं और सब खाने वाली सब औरतें हैं। खाने वाली सब औरतें हैं। इल्म सर्फ से आप मालूम करेंगे तो इल्म सर्फ बताएंगे कि आप यहाँ पर क्या करिए, अकल ती आपने वाहिद मोनस हाजिर का सेगा बनाया था, अकल ती। फिर उसके बाद आपको तस्निया के लिए अकल तुमा बनाना पड़ा। आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, ता के बाद नून बढ़ा दीजिए और नून के ऊपर तशदीद लगा दीजिए जबर लगा करके, और ता को पेश दे दीजिए। अकल तुन्ना, तुन्ना ये तुन्ना पहचान है जमा मुजक्कर मुअन्नस हाजिर की, जमा मुअन्नस हाजिर की ये पहचान है। तुन्ना जमा मुअन्नस हाजिर की पहचान है। तुन्ना आपको आखिर में लगा देना, अकल तुन्ना, अकल तुन्ना, ये जमा मुअन्नस हाजिर का सेगा है। मतलब ये है कि तुम सब औरतों ने खाना खाया, तुम सब औरतों ने खाया। इसके बाद आता है वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम की। कुल मिलाकर के 12 सेगे आपने पढ़ लिए माजी के। दो सेगे और बच गए, जिसके अंदर आपके बयान करने वाले आप खुद हैं, मैं खुद हूं, आप खुद हैं। जो भी बयान करने वाला हो वो खुद बयान करने वाला मुतकल्लिम कहलाता है, बताने वाला बयान करने वाला मुतकल्लिम कहलाता है। तो यहां पर सेगा वाहिद मुतकल्लिम बनाने का तरीका क्या है, हमने अकाला वाहिद मुजक्कर बनाया था, बिल्कुल पहला सेगा। बस उसमें करना कुछ नहीं है, जिस तरीके से आपने वाहिद मुजक्कर हाजिर का सेगा अकल ता बनाया था, बस ता लंबी ता के ऊपर आपको पेश लगा देना है, जबर नहीं लगाना था। जबर जबर लगा देंगे तो आप वाहिद मुजक्कर हाजिर का सेगा हो जाएगा। लेकिन उसके ऊपर आपने अगर पेश लगा दिया तो मुतकल्लिम का सिगा बने। अकल तू, मैं एक मर्द या एक औरत, मैं एक मर्द या एक औरत ने खाया। देखिए कितना आसान है। मैं ये कहूँ अरबी उर्दू जुबान में लंबा लंबा जुमला बनेगा कि आप बनाइए कि मैं एक मर्द या एक औरत ने खाया, तो आप बनाएंगे ये तो बहुत लंबा है, लेकिन पॉइंट क्या है, खाया। अकल आप अब तक पढ़ते चले आ रहे हैं, बताते हैं, मैं कभी कई देर से बता रहा हूँ। अब उसमें करना कुछ भी नहीं है कि मैं बोल करके ही समझ में आ गया है कि ये मुतकल्लिम का सेगा है, और मैं बता देता है कि मुतकल्लिम भी वाहिद है, जमा नहीं है। तो अब क्या करना है, लंबी ता जो आपने वाहिद मुजक्कर हाजिर में लिखी थी लाम के बाद, उसी लंबी ता के ऊपर आप पेश लगा दीजिए, अकल तू, मैंने खाया। यानी मैं एक मर्द, बोलने वाला चाहे मर्द हो या बोलने वाली औरत हो, उन सब के लिए, दोनों के लिए सिर्फ एक ही सेगा इस्तेमाल। ऐसे ही जमा का सेगा इस्तेमाल करना हो, जमा मुतकल्लिम का, तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि हम अकला, हम बोल रहे थे वाहिद मुजक्कर गायब में, अकला एक एक के लिए जिस तरीके से बोल रहे थे, हमें क्या करना है, उसके बाद नून अलिफ जबर ना बढ़ा देना। अकला के बाद क्या कर देना है, लाम के बाद, लाम के बाद नून अलिफ जबर ना बढ़ा देना है लास्ट में। अगर नून अलिफ जबर ना बढ़ा दिए तो ये जमा मुतकल्लिम का सेगा होगा। अकल ना, लाम को साकिन करके नून अलिफ जबर ना, अकल ना, हम सब मर्दों ने
کھایا یا ہم سب عورتوں نے کھایا، اس میں بھی دونوں شریک ہیں، مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، ہم سب مردوں نے کھایا یا ہم سب عورتوں نے کھایا، اکلنا، نون علی زبر نا۔ تو اس طریقے سے علم الصرف آپ کو 14 صیغے ماضی کے بتاتا ہے، اور یہ ایک ایسا پیٹرن ہے، ایک ایسا طریقہ ہے، اگر آپ نے ایک گردان اچھی طریقے سے پڑھ لی، سمجھ لی، اس کی مشق کر لی، اس کو زبانی یاد کر لی، آپ زندگی میں کبھی نہیں بھولیں گے، اور اس کی بنیاد پر آپ کو دسیوں اور اوزان بنانے کے لیے دے دیے جائیں تو آپ دسیوں وزن بنا کر کے انشاءاللہ لیں۔ لیکن دیکھیے، آف لائن کے اندر ہم لوگ کیا کرتے تھے، ہمارے اساتذہ سے ہم نے سیکھا ہے کہ علم الصرف کے اندر آپ جتنی مشق کرائیں گے، جتنا لکھائیں گے، سبحان اللہ، جتنا آپ اس کے اندر مشق کرائیں گے اور جتنا لکھائیں گے، اتنی اس کے اندر انسان کی مشق چلی جاتی ہے، اور اتنا ہی اس کو بہت ساری چیزوں میں فائدہ ملتا ہے۔ ایک تو سیگے یاد ہو جاتے ہیں، دوسرے یہ کہ بہت سارے ورڈ، الفاظ، الفاظ معنی انہیں یاد ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے جملے بنانا ان کو آ جاتا ہے۔ اس لیے علم الصرف میں ہم نے، مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ہم جب ثانیہ متوسطہ میں تھے تو ہمیں امین الصیغہ جب ہمارے استاد نے پڑھایا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ قریب قریب ہماری 4-5 نوٹ بک ختم ہو گئی تھی، لکھتے 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 پورے نہیں قریب نہیں سال بھر میں، نہیں نہیں کیونکہ کیونکہ ہمیں جو ہے باقاعدہ یہ تمارین لازمی طور پر کرنا ہوتا تھا، اور جب تک ہم تمارین نہیں کرتے تھے تب تک جو ہے یہ ہماری یہ عادت اور ہیبٹ نہیں بنتی، اور اسی طریقے سے یہ چیز جو ہے اس پر ہمیں کمانڈ حاصل نہیں ہوتا، ہمیں مضبوطی نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہا، اور اس میں جتنی مشق کریں گے اتنا فائدہ۔ تو اس لیے یہ آف لائن کا فائدہ۔ اب آن لائن میں کیا ہے، آپ لوگ اس سے پہلے کس طریقے سے پڑھتے رہے ہیں وہ تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن علم الصرف کا طریقہ پڑھنے کا یہ ہے کہ اس کے اندر مشق کرنا بے حد ضروری ہے۔ ایک آپ کو ترتیب بتا دی گئی، ایک پیٹرن آپ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، 14 سیگوں کا، فعل ماضی کا، اسی وزن پر آپ کو 10 گردانیں بنا کے لانی ہے۔ وقت تو بہت لگتا ہے، اور لکھنے میں چونکہ ایک تو آپ کو 14 سیگے لکھنے ہیں، گردان لکھنے ہیں، گردان کے بعد آپ کو اس کے سیگے لکھنے ہیں، واحد مذکر غائب ہے، پھر اس کا ترجمہ بھی لکھنا رہتا ہے کہ اس ایک مرد نے مدد کی، ان دو مردوں نے مدد کی، یہ سب چیزیں اگر آپ کو ایک دن میں 10 لکھنے کے لیے دی جائے تو آپ سوچئے کہ مجھے کتنا وقت دینا پڑے گا، لیکن یہ 10 آپ کے لیے بہت فائدے مند ہے، بہت فائدہ دینے والی چیز۔ تو یہ ہے علم الصرف کا فائدہ، اور علم الصرف پڑھنے کے لیے ہمیں وقت لگانا بہت ضروری ہے، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ فی الماضی کی طرح اور بھی گردانیں آئیں گی انشاءاللہ، میں آگے کے دروس میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں اب اپنی بات کو یہاں پر ختم کرتے ہوئے، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔